اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آیت وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان فضائل و مسائل۔ ماہ شعبان عبادات اور اعمال کے اعتبار سے اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شب برات بھی ہے جس کے فضائل بھی بعض روایات میں ورد ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں دینی اعمال میں عوام افراد و تفریق کا شکار ہے۔ اسی مناسبت سے یہ چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں چند انوار کا ذکر ہے۔ وہ کون سی مبارک رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا؟ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے رمضان کے مہینے کی وہ رات مراد ہے جس کو قرآن کریم نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ اس رات میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ برکت خیر کثیر اس رات میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا جو تمام دینی و دنیاوی منافع کا ضامن ہے۔ اسی رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ قتادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے۔ دونوں بزرگوں کا بیان ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر نازل ہوا، پھر 20 سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ تقسیم ارزاق کی رات کون سی ہے؟ حضرت ارقمہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں لیلہ مبارک سے مراد شب برات یعنی نصف شعبان کی رات ہے، کیونکہ تقسیم ارزاق کی رات کو بعض روایات میں شب برات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ بعض روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے جو اس جگہ لیلہ مبارک کی صف میں بیان فرمایا ہے، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے، اور اس کا رمضان میں ہونا قرآنی آیات سے متعین ہے، جبکہ شب برات کے متعلق جو یہ مضمون بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں ارزاق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ روایت مرسل ہے، اور ایسی روایت نصوص صریحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ پھر قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد و حدیث نہیں آئی۔ البتہ روح المعانی میں ایک روایت بلا سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی کہ فیصلے شب برات سے لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں حوالے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اصل بات جو قرآن اور حدیث میں صحیح کے ظاہر سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سورہ دخان کی آیت میں لیلۃ المبارک اور فیہا یفرق وغیرہ کے سب الفاظ شب قدر ہی کے متعلق ہیں۔ جہاں تک معاملہ شب برات کی فضیلت کا ہے سو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہے۔ تاہم وہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعف سے خالی نہیں، لیکن تعدد ترک اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہوتی ہے۔
اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت مفتی محمد عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات شب قدر میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے اسی رات کے آنے تک ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور مال اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقادیر مقرر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔